غریبوں کو کوئی نہیں عقل ہوتی، اس لیے کہ جب بڑا موبائل نہ جیب میں ہو تو چلانا بھی نہیں آتا۔ غریبوں کو کہاں عقل ہوتی ہے بھائی؟ جب گاڑی نہ ہو تو گاڑی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا۔ غریبوں کو کہاں عقل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مہنگے مہنگے برتن گھر میں موجود نہ ہو تو چلانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ مذاق نہ اڑائیں کسی کی غریبی کا۔ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے بات الگ ہے، پر کسی کی حتک کمیز سلوک تو نہ کریں، توہین تو نہ کریں، مذاق تو نہ اڑائیں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ یہاں تو لوگ فخر سے بات سنا رہے ہوتے ہیں نا، بڑے فخر سے، کہ جناب میں وہ بینک میں گیا تھا تو کیمرے سے مجھے مینیجر صاحب نے دیکھا اور اندر بلا لیا۔ وہ صاحب میں تو فلاں دفتر گیا ہوں تو فٹافٹ سب عملہ متحرک ہو گیا اور جلدی سے لوگوں نے مجھے دعوت دے لی اور میں اندر چلا گیا۔ یہاں تو امیر بندہ بطور فخر یہ بات بیان کرتا ہے نا، مالدار ہے نا، جیب میں پیسے ہیں، اور جسے کر دانے او دے کملے بھی سیانے، بھئی تیرے پاس پیسے ہیں نا تو یہ تیری جیبوں کی عزت ہو رہی ہے، تو فخر سے سناتا ہے کہ سب لائن میں لگے تھے، اور جیسے ہی مینیجر صاحب نے دیکھا تو پھر یہ ہنسا انہیں دیکھ کے کہ تم کھڑے ہو نا لائنوں میں تو دیکھ لو ماں بدولت کو آواز آگئی، میں تو اندر جا رہا ہوں، لیکن سنو نبی کریم نے کیا کہا۔ یہاں تو تم نے یہ کہا نا کہ یہ لائنوں میں کھڑے تھے اور میں چلا گیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فقیر لوگ ہوں گے نا، فقراء، انہیں اللہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لائنوں میں کھڑے رہ جائیں گے بہت سارے امیر لوگ، سارے نہیں، بہت سارے، سارے نہیں۔ کیوں؟ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں گے آپ کہ سارے نہیں، بہت سارے، اس لیے کہ کچھ دولت مند ایسے بھی ہوں گے جو بڑی جلد جنت میں جائیں گے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور وہ بھی ہوں گے جو جنتیوں کے امام بنیں گے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ کہ مذاق نہ اڑایا جائے، اس چیز کو کسی کے لیے باعث توہین نہ جانا جائے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ، وہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، پیسے دے دیے، تو پھر وہ نا ہر شخص سے پوچھتے تھے جوتے کتنے کے لیے، یہ سویٹر کتنے کا خریدا ہے، جرسی کتنے کی لی۔ میں تو کل گیا تھا وہاں، بس وہ میں نے تو وہ ٹیگ دیکھا ہے اور جتنے پیسے لکھے تھے، میں تو تم نے ویسے کتنے کی لی۔ اب ذہن میں خیال آتا تھا کہ میں نے تو لے لی، یہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ جب بھی ان سے پوچھتے نا کتنے کے جوتے لیے تو وہ کہتے میں نے تو 5000 کے لیے۔ اب وہ میں ان سے کہتا کیوں جھوٹ بولتے ہو یار، تم نے کہا یہ تو 700-800 کا ہے، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کہتے تم نے اس کے تیور نہیں دیکھے، میں نے 5000 کا ہے تو پریشان کتنا ہو گیا کہ میں امیر آدمی، اس کے پاس 5000 کیسے آ گئے؟ یہ تو جوتے مہنگے صرف میرا ہی حق ہے، یہ شاید مہنگا لباس فقط میں نہیں پہننا ہے۔ نہ کریں ان چیزوں کو باعث عزت نہ بنائیں۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص تانگے پہ بٹھا کے لے گیا، تو جا کے رستے میں کہنے لگا حضور یہ زمین بھی میری ہے، وہ بھی میری ہے، ادھر بھی میری ہے، ادھر بھی میری ہے۔ اور دیر تک ہر بندہ نہیں متاثر ہوتا دولتوں سے، ہر ایک کو نہیں بھاتی جائیدادیں۔ تو میاں صاحب تھک گئے، اس سے کہنے لگے میاں بس بھی کر، ٹھیک ہے یہ سارا کچھ تیرا ہے، بس 2 سوال پوچھنے ہیں، جواب دے دے کا۔ حضور پوچھئے۔ فرمانے لگے ایک تو یہ بتا دے کہ یہ زمین تجھ سے پہلے کس کی تھی، اور دوسرا یہ بتا دے کہ یہ تیرے بعد کس کی ہوگی۔ اور دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ تم کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہوا نا تو اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، ان غرباء میں۔ بعض محدثین نے مانا یہ کیا کہ صبح قیامت حضور غرباء کو ان کو اعزاز دینے کے لیے ان میں بیٹھیں گے۔ فرمایا مجھے تم ان میں بیٹھا پاؤ گے، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی سبب سے اللہ تمہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، مذاق نہیں اڑائیں، توہین نہیں کریں، انداز نہ اس طرح کا اختیار کریں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کہہ لیا تھا
کسی وجہ سے میرے منہ سے نکل گیا سیدنا بلال حبشی کے لیے ابشن کا بیٹا، تھے بھی تو وہ ابشن کے بیٹے ہی نا، پر میں نے کہا تو حضور ناراض ہو گئے، محبوب کریم تک بات پہنچی تو حضور ناراض ہو گئے، اور فرمایا پتہ کیا؟ فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت کی باتیں موجود ہیں، کسی گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے پرہیزگاری کے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال سے معافی بھی چاہی اور ان سے کہا اپنا پیر میرے سینے پہ رکھو تاکہ میں بتاؤں جب ابشن کا بیٹا کلمہ پڑھ لے تو مدینے والے اسے کتنی عزت عطا فرما دیتے۔ کسی شخص کی توہین اپنے انداز میں لوگوں، اپنے لہجوں میں لوگوں کے لیے پیار پیدا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور اتنے خوبصورت صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید ایسا ہے جو دل کو لبھاتا ہے، مزہ آتا ہے ان سے تلاوت سننے کا۔ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے انسان تو انسان رہے، مومن تو مومن رہے، مسلمان تو مسلمان رہے۔ فرمایا کرتے تھے میں نے تو کبھی کسی کتے کا بھی مذاق نہیں اڑایا، اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں مالک اس کی بھی سزا نہ دے۔ ہمارے اسٹیجوں پر میں نے یہ حال دیکھا ہے کہ مقدس ہستیوں کا مذاق معاذ اللہ، لہجہ اس طرح کا، انداز اس طرح کا، وہ بات کر رہے ہیں حضور کی اولاد کی، اصحاب کی، اور کسی ایک جگہ چھپ کے وہ دوسرے کے بارے میں اس طرح کا لہجہ اختیار کر رہے ہیں، اس طرح کی زبان اولیاء اللہ کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں جو بازاری ہوتی ہے، جو عام شرفاء بھی استعمال نہیں کرتے، وہ لوگ بڑے لوگوں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب وہ مذاق اڑاتے ہیں اور جب وہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں لہجے کے اندر بے ادبی پیدا کرتے ہیں تو بجائے ان کو سمجھایا جائے لوگ اس کا بھی لطف لیتے ہیں، کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا، آج تو کمال کر دی، آج تو کیا نکتہ بیان کیا۔ اور خدا کے بندو، اسلام تو سنجیدہ لوگوں کا دین ہے، یہ تو خوبصورتیاں بیان کرتا ہے، اور آپ کسی شخص کا کسی انداز میں بھی، حتیٰ کہ دین نے آر دلانے سے بھی منع کیا، آر بھی نہیں دلائیں گے آپ، نہ کسی کو آر دلائیں گے کہ تو فلاں خاندان سے ہے، نہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ یہ آر دلائیں کہ تو فلاں نے پہلے فلانا گناہ کرتا تھا، اب ہم تجھے نیک کیسے مان جائیں، تو فلاں ہوتا تھا۔ آر دلانے کو ناپسند کیا۔ ہمارے ہاں ایک آدمی کو 20 سال ہو گئے غلطی چھوڑے، 15 سال ہو گئے توبہ کیے، سالوں بیت گئے، اب وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وقت پہ مسجد آتا ہے۔ زمین گناہ بھول گئی، حدیث پاک میں موجود ہے، آسمان بھول گیا، فرشتوں کے دفتر سے وہ گناہ صاف کر دیا گیا، پر لوگ بھولنے کو تیار نہیں ہوتے کہ تو فلانا ہوتا تھا، تو فلاں ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی بھائی کو اس کے گناہ پر آر دلائی، اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اسے اس گناہ میں مبتلا کر دے۔ کیوں تم نے آر دلائی؟ جب رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اور وہ معافی مانگ چکا ہے اور زمانہ جانتا ہے، تم کون ہوتے ہو آر دلانے والے؟ وہ تم تو فلاں ہوتے تھے، یہ بات تمہیں کرنے کی کس نے اجازت؟ اور ہمارے ہاں تو باقاعدہ سیاسی جماعتوں نے ورکر تیار کیے ہیں جو آر دلائیں گے، پچھلی باپ دادا تک جا جا کے لوگوں کی توہین کریں گے، نقص نکال کے لائیں گے، عیب جوئی کریں گے، لوگوں کی کمزوریاں بیان کریں گے، باقاعدہ سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف